اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ معذرت چاہوں گا کہ میری وجہ سے درس کے آغاز میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ درس کا جو موضوع ہے وہ آپ سن چکے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ پوری دنیا کی تہذیبوں، تمدنوں، معاشروں، سوسائٹیوں، انسانوں، ذہنوں پر اسلام کے کیا احسانات اور اثرات مرتب ہوئے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے اسلام قبول کرنے والے تو متاثر ہوئے ہی ہیں، لیکن غیر مسلموں کے اخلاق پر، اعمال پر، نظریات پر، ان کی تہذیبوں پر بھی اسلامی تعلیمات کے اثرات یقیناً مرتب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا احسان اسلام کا عالمی تہذیبوں پر وہ عقیدہ توحید ہے، جس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی۔ اسلام نے توحید پر اتنا زور دیا اور شرک کی اتنی مذمت بیان کی کہ کئی جدی پشتی مشرک بھی اپنے شرک کی تعویلیں کرنے لگے۔ اسلام کا دوسرا احسان جس کے بارے میں مختصر سی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی تھی وہ وحدت انسانی ہے۔ اسلام سے قبل انسان کا مقام اور مرتبہ اور اس کی قدر و قیمت خاندان کے اعتبار سے متعین ہوتی تھی، زبان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ سارے کے سارے انسان حقوق کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے، آگے بڑھنے کے اعتبار سے برابر ہے۔ اور اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کا مقام رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے، وطن کی بنیاد پر متعین نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مقام انسانی کمالات و اخلاق اور اوصاف کے اعتبار سے متعین کیا جائے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خطے اور جس معاشرے میں ولادت ہوئی اور بعثت ہوئی، سب سے زیادہ رنگ، نسل، قوم، قبیلے پر گمنڈ یہ وہیں پر پایا جاتا تھا۔ ممکن ہے دنیا کے دوسرے کسی خطے اور ملک میں وہ اعلان کرنا آسان ہوتا جو اعلان آپ نے سرزمین عرب میں کیا، جبکہ وہ زمین اور اس زمین کے باشندے
اس اعلان کے سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ایک ایک نقطے کی وضاحت کے لیے، کیونکہ اگر ایک ایک نقطے کی وضاحت کی گئی تو اس درس کی تکمیل کے لیے کئی مہینے درکار ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا، وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ خاندان اور یہ قبیلے یہ عزت کے معیار کو متعین کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ تو صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، تشخص کے لیے۔ باقی عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر خدا خوفی زیادہ پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، دیانت پائی جاتی ہے، امانت پائی جاتی ہے، ایفائے عہد پایا جاتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، ایثار کا جذبہ ہے، احسان کا جذبہ ہے، تو ان اخلاق اور اوصاف کی بنا پر اس کا مقام اور مرتبہ متعین کیا جائے گا۔ اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ ابو جہل، ابو لہب کے اندر تقوی نہیں، ایمان نہیں، تو وہ ہیچ ہیں، اگرچہ وہ خاندانی، نسلی اور لسانی اعتبار سے بہت فائق ہیں۔ بلال حبشی دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے سادہ ہیں، لیکن ایمان اور تقوی جیسی صفات سے متصف ہیں تو وہ اعلیٰ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت انسانی کا سبق یہ اقوام متحدہ نے دیا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ تو 1945 میں بنی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 صدی عیسوی کے اختتام پر مبعوث ہوئے ہیں، اور اس وقت قرآن نازل ہوئے ہے جس نے وحدت انسانی کا سبق دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کا چارٹر جاری کیا، اس کی دفعہ نمبر 1 میں کہا گیا کہ تمام انسان آزاد ہیں اور حقوق اور عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ 1945 میں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے فرمایا تھا، اپنے گورنروں سے اور ان کی اولادوں سے خطاب کرتے ہوئے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فرمانے کہ سارے کے سارے انسان آزاد ہیں،
کسی کو غلام بنانے کا حق حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام نے بہت پہلے یہ بتا دیا کہ حقوق اور عزت کے اعتبار سے سارے کے سارے انسان برابر ہیں. اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اقوام متحدہ نے اگرچہ انسانی حقوق کا چارٹر تو جاری کر دیا، لیکن اس کے باوجود مغرب میں سال ہر سال تک رنگ و نسل کا خاتمہ نہ ہو سکا. اوروں کو چھوڑے، آپ خود امریکہ کو دیکھیں کہ 1964 تک امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا. اور جنوبی افریقہ میں گوری اقلیت نے کالی اکثریت پر جو ستم ڈھائے، یہ تو ابھی کل کی بات ہے. اپنے آپ کو برابر کا انسان تسلیم کرانے کے لیے نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو 27 سال جیل میں گزارنے پڑے. 27 سال یعنی 10,000 دن جیل کی کال کوٹریوں میں گزارنے پڑے. کس لیے؟ کہ ہمیں برابر کا انسان تسلیم کیا جائے. وگرنہ صورت یہ تھی کہ گوروں کے ہسپتال میں کالوں کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، گوروں کے اسکولوں میں کالوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا. حتیٰ کہ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر جو ڈیسک وغیرہ رکھے جاتے ہیں انتظار کے لیے، بینچیں رکھی جاتی ہیں انتظار کے لیے، اس میں بھی جو بینچ گوروں کے لیے مخصوص تھے ان پر کالوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ حقیقت جس کو تسلیم کرانے کے لیے نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کو 10,000 دن جیل میں گزارنے پڑے، وہ حقیقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تسلیم کروا لی تھی. ایسے بدل گئے آقا کی تعلیمات سے متاثر ہونے والے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدنا کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے. اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار. اسلام کا تیسرا احسان عالمی تہذیبوں اور تمدنوں پر وہ انسانی عظمت کا اعلان ہے. اسلام سے پہلے انسان بہت ذلیل تھا، شاید ہر مخلوق سے زیادہ ذلیل. اندازہ کیجیے کہ سورج کی تعظیم تھی، چاند کی تعظیم تھی، ستاروں کی تعظیم تھی، آسمان کی تعظیم تھی، زمین کی تعظیم تھی، سمندر کی تعظیم تھی، آگ کی تعظیم تھی، ہوا کی تعظیم تھی، بندر، سانپ، بچھو کی تعظیم تھی، اور انسان کی تحقیر اور تذلیل. ان مخلوقات کی تعظیم
اور انسان کی تحقیر کتنی تھی کہ بعض اوقات انسانی خون کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. اس ماحول میں، جس ماحول میں ان مخلوقات کی تعظیم تھی اور انسان کی توہین اور تذلیل، قرآن نے اعلان کیا اللہ اکبر، انسان کی تعظیم کا اعلان. کیا کیا انداز آپ کو بتاؤں، آپ سورہ 3 پڑھ کر دیکھیں. اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کی تعظیم اور تکریم کو بیان کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے. یہ کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے. سورج کا حسن، چاند کا حسن، ستاروں کا حسن، پھولوں کا حسن، چنبیلی کا حسن، گلاب کا حسن کچھ حیثیت نہیں رکھتا انسان کے حسن کے مقابلے. یہ سب سے حسین ترین مخلوق ہے. انسانی تکریم کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی. انسان کی تکریم کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. جو رب العالمین کا خلیفہ ہے، یہ مخلوق اس کے گردے پا تک بھی کہاں پہنچ سکتی ہے. اور یہ قرآن نے بتایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے جھکنے والو، اے جبین نیاز کا تقدس، سورج، چاند، ستاروں، زمین، آسمان، گنگا، جمنا، آگ، ہوا، بندر، بچھو اور سانپ کے سامنے لٹانے والو، میں نے تمہیں ان چیزوں کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان ساری چیزوں کو میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. یہ اللہ نے بتایا. آپ سوچئے، کہاں تو انسان کا یہ تصور کہ یہ مظاہر فطرت اس لیے کہ میں ان کے سامنے جھکوں، اور کہاں یہ تصور کہ یہ مظاہر فطرت میری خدمت کے لیے. آپ میں سے ہر ایک کہہ سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں، یہ سورج میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ چاند میری خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ بادل میری خدمت کے لیے ہے، یہ بارش کا برسنا میری خدمت کے لیے ہے. اللہ نے ان عناصر فطرت کو میری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات کا جو دروازہ کھلا ہے تو وہ قرآن کریم کے اس تصور دینے سے کہ اے انسان تم ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے. انسان کے اندر جو ہمت آئی کہ میں چاند کو مسخر کروں، ستاروں کو مسخر کروں، سورج کو مسخر کروں، کائنات کو مسخر کروں، تو کیا کبھی کوئی بندہ اپنے خدا کو بھی مسخر کرنے کا تصور دل میں لا سکتا ہے؟ دل سے یہ کھرچا گیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں، خدا کی ہیں اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے.
انسانی عظمت کا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسلام سے قبل جنگوں میں بستیاں اجاڑ دی جاتی تھیں، انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جاتے تھے، شکلیں مسخ کر دی جاتی تھی، مسلے کیے جاتے تھے۔ اسلام نے انسان کی توہین سے منع کیا، زندگی میں بھی اور زندگی سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی۔ جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور جانثار چچا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہند نے مسلح کیا، حضور جوش میں آ گئے اپنے آقا کی یہ حالت دیکھ کر، اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر، اور آپ نے غصے میں فرمایا کہ اگلے سال مجھے جنگ میں فتح ہوئی تو میں 70 مشرکوں کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو میرے چچا کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ آیت کریمہ سنی تو فرمایا کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، میں کسی ایک کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کروں گا۔ نہ حضور نے کسی کے ساتھ یہ کیا اور نہ کسی دشمن کے ساتھ مسلمانوں کو کرنے کی اجازت دی۔ پھر انسان کا خون جو بے دریغ بہایا جاتا تھا اس کو حرمت عطا کی۔ اب مسلمان کے لیے صرف اختلاف مذہب کی بنا پر کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، صرف عیسائی ہونے کی بنا پر، صرف یہودی ہونے کی بنا پر، ہندو، سکھ یا مجوسی ہونے کی بنا پر ہمارے لیے کسی کا خون بہانا اور اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اسلام کی تعلیم بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کا طرز عمل نہیں بیان کر رہا۔ اسلام نے تو اسلامی مملکت میں رہنے والے یہودی اور مجوسی کے قتل کی بھی اجازت نہ دی، لیکن آج کا مسلمان جو راہ راست سے ہٹا تو صرف مذہب کے اختلاف کی بنا پر نہیں، مسلک کے اختلاف کی بنا پر بھی ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا، پچھلے دنوں ایک دینی ادارے کے مظلوم اور معصوم بے گناہ طالب علم کو 100-150 درندوں نے پکڑ لیا اور پھر ان درندوں نے ڈنڈوں، سریوں، چھریوں، بلیڈوں سے اس کے جسم کا ہر عضو زخمی کیا، بے پناہ تشدد کیا، اور پھر ایک ایک عضو کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا۔
ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے اور گردن کاٹ دی گئی، ایک معصوم بے گناہ طالب علم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں اسلام کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کا طرز عمل نہیں۔ اور بعض اوقات میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم ایک طرف قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف آج کے مسلمان کا طرز عمل اور اس کے اخلاق، تو دونوں کے درمیان خلیج فارس سے بھی بڑی خلیج نظر آتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمی کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان اسلامی مملکت میں رہنے والے کسی کافر پر ظلم کرے گا یا اس کا حق دبائے گا یا طاقت سے زیادہ اس پر بول ڈالے گا یا کوئی چیز جبرن اس سے ہتھیائے گا، تو میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کر آؤں گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ایک مسلمان کو قتل کی سزا قتل ہے، قصاص ہے، یوں ہی اسلامی مملکت میں پرامن طریقے سے رہنے والے اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان قتل کر دے تو اس کی سزا بھی امام صاحب کے نزدیک قتل ہے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت کو بیان کیا، انسان کے حقوق بیان کیے، انسانی خون کی حرمت کو بیان کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں انسانی عظمت کا چرچا ہونے لگا، انسانی حقوق کی باتیں ہونے لگی، انسانی خون کی حرمت کے لیے قوانین پاس ہونے لگے۔ تہذیب و تمدن پر اسلام کے بہت سارے احسانات و اثرات میں سے چوتھا احسان وہ خواتین کے حقوق ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کے حقوق پوری طرح پامال کیے جا رہے تھے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں عورت ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن رہی۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو عورت کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس پر لازم تھا کہ وہ بھی شوہر کی کتاب پر ستی ہو جائے، شوہر کے ساتھ، شوہر کی لاش کے ساتھ اس کا بھی زندہ جل جانا یہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ عراق میں عورت کی حیثیت ایک پالتو جانور کی سی تھی۔ 15ویں صدی میں یہاں تک بحث ہوئی، بڑے بڑے دانشوروں کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ عورت کے اندر روح بھی ہوتی ہے یا یہ بغیر روح کے ایک جسم ہے۔ آپ عرب کو دیکھیں تو وہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور مرنے والے کی میراث میں جیسے بھیڑ بکریاں اور سونا چاندی تقسیم ہوتا تھا،
تو اس کی میراث میں عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھی، اور قرض یا سود کی ادائیگی میں بعض اوقات اس کو بیچا جاتا تھا اور رہن رکھا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو نئی زندگی عطا کی۔ اس معلوم تاریخ میں سب سے پہلے عورت کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اسلام نے اٹھائی ہے۔ آپ ماں کی حیثیت سے دیکھیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ذکر تو دونوں کو کیا، باپ کا بھی ماں کا بھی، لیکن ماں کے حقوق پر زور دینے کے لیے آگے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ حمل میں اٹھایا اور پھر جنا اور پھر دودھ پلایا۔ گویا کہ اشارہ کر دیا کہ یوں تو دونوں ہی حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن دونوں میں سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے سوال کیا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں۔ دوبارہ سوال کیا ثم من، پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار سوال کیا ثم من، آپ نے پھر یہی جواب دیا امک کا، تمہاری ماں۔ جب چوتھی بار سوال کیا تو پھر آپ نے جواب دیا تمہارا باپ۔ 3 دفعہ ماں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار قرار دیا اور چوتھی بار والد کا ذکر کیا۔ وہ حدیث تو زبانوں پر ہی چڑھی ہوئی ہے جو آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک ایک نقطے کی وضاحت کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے، اور ایسا کیا گیا تو یہ درس مہینوں تک بھی ختم نہیں ہو سکے گا، اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ ماں کی حیثیت سے تو یہ حقوق بیان کیے، بیٹی کی حیثیت سے شاید عورت سب سے زیادہ مظلوم تھی۔ اول تو ایسے سنگ دل بھی تھے جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم کہہ رہے ہیں ایسے سنگ دل بھی تھے جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، اور آج ایسی خبریں ہیں کہ ایسے سنگ دل بھی ہیں جو بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے۔ ہندوستان کے حوالے سے تو ہم نے کثرت سے ایسے خبریں پڑھی، بالخصوص راجستھان کا علاقہ، وہاں بعض چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایسے بورڈ لکھے ہوئے کہ آپ 5,000 کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں یا 5 لاکھ کا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو تربیت پر 5 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، اور اگر پیدا ہونے سے پہلے اسقاط حمل کروا دیا گیا تو صرف 5,000۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ نامعلوم کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دی جاتی ہیں۔
اور ایسا صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اسلامی ملک میں رہنے والے بعض مسلمان بھی اس سندلی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اگر ولادت سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے، اس کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور ایسے بھی ہیں جو بیٹی کی ولادت پر اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرز عمل کا مظاہرہ زمانہ جاہلیت کے مشرک اور کافر کیا کرتے تھے. ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے اور دماغ میں طرح طرح کے فتنے اور سوالات جنم لیتے ہیں. کیا کروں؟ بیٹی کا باپ بننا گوارا کر لوں یا کسی طریقے سے اس سے جان چھڑا لوں؟ تو شاید سب سے مظلوم طبقہ بیٹی کا تھا، سب سے مظلوم رشتہ بیٹی کا تھا. جس ماحول میں بیٹی کا وجود قابل نفرت تھا اور اس کی ولادت پر ماتم ہوتا تھا، اس ماحول میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ. جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی بالغ ہونے تک، قیامت کے دن وہ آئے گا تو میرے ساتھ کندھا ملا کر ایسے کھڑا ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں. اتنی احادیث ہے، سب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آقا کی اس تعلیم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ لوگ جو بیٹی کی ولادت پر رویا کرتے تھے وہ مسکرانے لگے. وہ لوگ جو بیٹی کی تربیت اور کفالت کو بوجھ سمجھتے تھے وہ اس کو برکت اور رحمت سمجھنے لگے. اور خود حضور نے بھی 4 بیٹیوں کی پرورش کی. اللہ نے عملی طور پر بھی دکھا دیا کہ میرا حبیب صرف تمہیں نہیں فضیلتیں سنا رہا بیٹی کی تعلیم و تربیت کی، خود بھی 4 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہا. آپ بیوی کے اعتبار سے دیکھیں، اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا. ایک تو وہ ماحول تھا جس میں عورت کی مرضی، چاہت اور رضا اور خواہش کے بغیر اس کو کسی کے بھی حوالے کر دیا جاتا تھا. گویا کہ ایک بھیڑ بکری ہے، چاہے اسے یہاں باندھ دو چاہے وہاں باندھ دو. اللہ کے نبی نے اس ماحول میں اعلان کیا کہ بالغ عورت کی شادی اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے والد نے اپنے بھتیجے سے میری مرضی معلوم کیے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے، کیا اسلام مجھے کچھ اختیار دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہیں اختیار ہے، چاہے نکاح کو باقی رکھو یا فسخ کر دو. تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اس خاتون نے کہا قد اجزت ما فعل ابی ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء من امر شيء. کہنے لگی میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی اجازت دیتی ہوں، میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں بتانا چاہتی تھی کہ اب اسلام کے آنے کے بعد عورت مجبور نہیں رہی، اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے.
حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، بیوی کے حقوق کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے اعلان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اے مردو، اے شوہرو، یہ مت سمجھو کہ صرف عورتوں پر فرائض ہی فرائض ہیں، حقوق کچھ نہیں، جیسے ان پر کچھ فرائض ہیں ان کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ان کے فرائض ہی ان کو یاد کراتے رہو، تیرا فرض یہ ہے اور تیرا فرض یہ ہے، اور وہ بیچاری آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات کو مانتی رہے، جیسے ان پر کچھ چیزیں لازم ہیں اسی طریقے سے ان کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے تو اچھا، دوستوں کے لیے اچھا، رشتہ داروں کے لیے اچھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بڑا سخت۔ میں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قدم قدم پر دل چاہتا ہے کہ میں مثالیں بھی پیش کروں، لیکن موضوع کی وسعت اور وقت کی تنگی مجھے اختصار پر مجبور کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ واقعی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، ایسا شوہر نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہندو نے کہا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ان کی زندگی کے عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ ہم ایک شادی کرتے ہیں، حقوق ادا کر نہیں پاتے، اور حقوق ادا کریں تو کچھ اور نہیں کر پاتے۔ وہ انسان کتنا عظیم تھا جس نے 11 شادیاں کی، سب کے حقوق بھی ادا کیے، اور 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا، ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بھی رکھی، اور لاکھوں شاگرد بھی تیار کر دیے، اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اسلام نے عورت کے حقوق بیان کیے، جب یہ حقوق اور یہ تعلیمات ہندوستان میں پہنچی تو ہندو مصنفین نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہندوستان میں جو ستی کی رسم تھی، عورت کے بیوی کے زندہ جل جانے کی، وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو کر رہے۔ اتنی شدت کے ساتھ حقوق بیان کیے، بیٹی کے حقوق، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، پھر شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کے لیے دوسری شادی کا حق اتنی شدت سے بیان کیا، ہندوؤں تک کو شرم آنے لگی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک نوجوان خاتون کو زندہ جل جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت؟ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر تھا۔ آخری آج کی بحث کا آخری نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، بقیہ بحث انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کی جائے گی۔
یہ جو آزادی نسواں کی تحریک اٹھی انقلاب فرانس کے بعد یا اس کے لگ بھگ، تو اس سے عورت کو حقوق ملے یا اس کے حقوق پامال ہوئے؟ آپ ذرا یہ بتائیے، یہ سوچئے کہ وہ کون سا حق تھا عورت کا جو اسلام نے نہیں دیا، اور اس تحریک آزادی نسواں کی صورت میں اس کے نتیجے میں وہ حق عورت کو مل گیا؟ کون سا حق تھا؟ کوئی ایسا حق نہیں عورت کا جائز حق جو اسلام اس سے پہلے عورت کو نہیں دے چکا تھا۔ اس تحریک نے جو کیا وہ یہ کہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، مصنوعی مظلومیت کا، کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عورت اپنے گھر میں رہے، اپنے محل میں رہے، اس کی ساری ضروریات اس کے قدموں میں پیش کی جائیں، اور وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے، تو یہ غلامی ہے۔ اور اگر وہ رقص و سرود کی محفلوں میں، اسٹیج اور ٹاک شوز میں اور کوٹھے پر طوائف بن کر حوثناک مردوں کی پیاس بجھائے، تو یہ آزادی ہے۔ آزادی کو نام دے دیا گیا غلامی کا، اور غلامی کو نام دے دیا گیا آزادی کا۔ خلق کا نام جنون، جنون کا نام خلق رکھ دیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ سوچئے، کیا آزاد وہ خاتون ہے، وہ بیٹی، وہ بہن جسے والدین بڑی محبت سے پالتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر آنسوؤں کی بارش برساتے ہوئے اسے گھر سے رخصت کرتے ہیں؟ کیا وہ آزاد عورت ہے، یا وہ آزاد ہے جسے 17-16 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد والدین دھکا دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے لیے رہائش کا بھی انتظام کرو، معاش کا بھی انتظام کرو، اور اپنے کسی دوست کا بھی انتظام کرو؟ کیا وہ عورت آزاد ہے جو گھر کی ملکہ بن کے رہتی ہے، اور جس کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے شوہر صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح جدا رہتا ہے؟ یا وہ عورت آزاد ہے جو صبح ہی صبح گھر سے بھاگ نکلتی ہے، بچوں سے دور رہتی ہے، کہیں اپنا چہرہ بیچتی ہے، کہیں اپنا جسم بیچتی ہے، کہیں اپنی عزت بیچتی ہے، اور پھر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی ہے؟ کیا وہ آزاد ہے یا یہ آزاد؟ آج تو اپنی عزت و ناموس بیچنے والیوں کو باقاعدہ ایک ورکر تسلیم کیا جاتا ہے، گویا کہ ایک کاروبار کر رہی ہے، اس کا دماغ خراب کر دیا گیا کہ یہ تو عزت و ناموس بیچنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اگر صنعت کار صنعت و حرفت کا کام کرتا ہے اور کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے،
تو تم بھی ایک مزدوری کر رہی ہو، ایک پیشہ ہے، عزت والا پیشہ، اور باقاعدہ اس پر اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ لعنت ہو اس تہذیب پر جس نے عورت کو مرد کی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا بنا دیا۔ لعنت ہو اس تہذیب و تمدن پر جس میں ہر رات نئی عورت کے ساتھ گزارنا یہ تو گویا کہ ماڈرن ہونے کی علامت ہے، مگر دوسری شادی کرنا ایسا جرم ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ لعنت ہو اس تہذیب پر جس نے ہمیں قرآن سے، حدیث سے اور سنت رسول سے دور کر دیا۔ اللہ ہمیں دوبارہ قرآن کی اور نبی کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔